کیا امریکہ حملہ کرے گا ایران پہ؟ آئیے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ تین حصے ہیں اس بات کے۔ ہمیں پہلی چیز سمجھنی ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے اسرائیل کی بہت سپورٹ کی ہے، اور یہ امریکی سورسز ہی یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ سو ہم تھوڑا اس کا انالیسس کرتے ہیں اور ٹائم لائن بلڈ کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ ٹائم لائن سٹارٹ ہوتی ہے کہ جو انیشلی جب اسرائیل نے حملہ کیا کہ اس میں امریکی انوالومنٹ کیا تھی اور امریکہ کی فوج کس طرح کھڑی تھی اس کانفلکٹ کے اندر۔ کوئی بھی بلٹ فائر ہونے سے پہلے امریکہ اسرائیل کی پلاننگ میں بہت انوالو تھا اور اسرائیل کی پاور پروجیکشن کو انیبل کرنے میں بہت زیادہ انوالو تھا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میں کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ رہا ہوں اور ان کو سارا کچھ ہم نے اس انیشل سرپرائز اٹیک کے بارے میں بتایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ זה בעצם הנחיה, דירקטיבה, שאני נתתי לצמרת הביטחונית לפני למעלה מחצי שנה, בנובמבר 24. אני מחזיק אותה כאן, הנחיה בעצם לחיסול תוכנית הגרעין האיראנית. اس کے علاوہ both nations اس کے بعد کوارڈینیٹڈ ڈسپشن کیمپین کے اندر ان کے مطابق انگیج رہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پبلکلی اسٹیٹ کیا کہ ہی ہوپ کہ اٹیک نہ ہیپن کرے، جو ایکزیوس نے رپورٹ کی، اور انہیں اسرائیلی آفیشلز کو سائٹ کیا کہ یہ سارا پریٹینس تھا، امریکن نیگوشیشن سارا پریٹینس تھا انشور ایران ٹارگیٹس کو موو نہیں کیا جائے گا اور وہ ایکسپوزڈ رہیں گے، تاکہ ایران نیگوشیشن میں سمجھ رہا ہوگا دوسری سائڈ ہم ان کی لیک آف تیاری اور ان کی سوچ کے جنگ نہیں ہوگی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ملٹری ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکیں۔ نیتن یاہو نے یہ بھی ڈینائی نہیں کیا کہ وہ دونوں ملک فلی کوارڈینیٹڈ ہیں جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا۔ کوارڈینیشن ایکسٹینڈڈ ٹو اسٹریٹجک کوارڈینیشن بیسکلی سارے جو اہم فیصلے تھے ان تک ایکسٹینڈ کی گئی۔ یو ایس آفیشلز نے کلیم کیا کہ ٹرمپ نے اسرائیلی پلان ویٹو کیا جس میں وہ ایران کے سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ اگر ہم باتیں یہ نہ مانیں تو جب یو ایس نے اپنے سارا نان اسینشیل سٹاف اور پل کرنا شروع کر دیا مڈل ایسٹ سے 2 دن پہلے اٹیک سے، اس کا مطلب یو ایس اے کو پوری طرح پتا تھا کب اٹیک ہونا ہے، کس نے کرنا ہے، اور اسرائیل جلد ایران کو اوپر یہ اٹیک کرنے والا ہے۔ اب ہم بات کریں کہ اوورٹ ملٹری ایکشن اور ڈیفینسو سپورٹ کیا امریکہ نے دی اس وقت تک۔ یو ایس نے کلیم کیا ہے کہ ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اینڈ ہماری اس اٹیک کے اندر، اور یہ اسپیشلی مشکل ہے کہ جب ایران نے امریکہ کے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی شروع کی۔ یو ایس ملٹری، اور جو آپ کو اس فوٹیج میں بھی تھوڑی دیر پہلے نظر آئی ہوگی، کہ لیکن یو ایس کی ملٹری نے ایک بہت اہم کردار پلے کیا کہ جب اسرائیل کے اوپر مثال آئی، کیونکہ اسرائیل کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ خود نہیں کر سکے۔ ہم نے جو بہت سنا آئرن ڈوم بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ اس کی کیپیبلٹی پہ بہت زیادہ شک کیا جا سکتا ہے یہ چیز سوچ کے کہ آئرن ڈوم کو کبھی بھی اکیلا ڈیفینس نہیں ہے۔ جب بھی ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو پورے ویسٹرن ایسٹس، امریکن ایسٹس، جارڈینین ایئر فورس آ کے ان کو ان کے دفاع کے لیے ان کی سپورٹ کی۔ اس میں ہم نے یہ تک ہمیں کنفرمیشن ہے کہ امریکہ کے جہازوں نے اور ایک نیول ڈسٹرائر یو ایس ایس تھامس ہڈنر نے ڈائریکٹلی ایران کے جو اٹیکس ہیں ان کو ایرانین مسلز کو انٹرسپٹ کیا۔ نیتن یاہو نے خود یہ کنفرم کیا کہ یو ایس ملٹری ان کی اسرائیلی ایئر اسپیس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ اب ہم بات کریں کہ تب سے لے کے اب کیا ہوا، اب ٹائم لائن میں مزید آج کل کیا ہو رہا ہے، جو کہ ہے یو ایس ملٹری بلڈ اپ۔ ہمیں جو بہت اہم ایویڈنس ملتا ہے کہ فیوچر میں کہ اگر یو ایس حملہ کرے گا ایران پہ، وہ یہ ملتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ ایران کے گرد اور مڈل ایسٹ میں امریکہ کی ملٹری ڈپلائمنٹ بڑھ رہی ہے۔ اب ٹائم لائن میں مزید آج کل کیا ہو رہا ہے، جو کہ ایک بڑی جنگ کی آگاہی انڈیکیشن ہمیں دے رہی ہے۔ اگر ہم یو ایس کی ہوائی طاقت کا ذکر کریں تو ہوائی طاقت کے طور پہ جون 16 پہ ایک بہت بڑا ملٹری فوجی ایئر لفٹ کاروائی شروع ہو گئی امریکہ کے اندر۔ 32 امریکن ٹینکر ایئر کرافٹ یورپین بیسز جو کہ اٹلی، اسپین اور جرمنی میں موو کر دیے گئے ہیں، جو کہ لانچ پیڈز یا جو کہ ایک بیس یوز کیے جا سکتے ہیں جو کہ مڈل ایسٹ آپریشنز کے لیے یوز کیے جائیں گے۔ یہ جہاز، اور ہمیں یاد رکھنا ہے اسرائیل نے 200 جہاز یوز کیے ایران پہ پہلے دن حملے میں۔ یہ جو فلیٹ ہے یہ 200 جہازوں کو
साइमल्टेनियसली 24 आवर्स के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, जितने टैंकर अमेरिका ने 32 टैंकर जो मूव किए। और ये जो एक एयर कॉरिडोर क्रिएट कर देगा जो कि एक कंटिन्यूस सस्टेन्ड 24 घंटे ईरान के ऊपर असॉल्ट के लिए यूज किया जा सकता है। 32 टैंकर्स, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स का अगर हम जिक्र करें, और सम ऑफ दीज टैंकर्स जो कि मोरॉन एयरबेस स्पेन में है, ये एक स्पेशलाइज्ड लोकेशन है जहां पे अमेरिका के B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए यूज किए जा सकते हैं। आप जो मेरे साथ शायद वीडियो में देख रहे होंगे, B2 बॉम्बर और एक अहम बॉम्बर है जो अमेरिका का अहम बंकर बस्टिंग बॉम्ब इस्तेमाल करते हैं, जो फॉर्डो न्यूक्लियर प्लांट जो कि बहुत डीप है, उसको अटैक करने के लिए यूज किया जाता है। ये डायरेक्टली ये भी नहीं उसको डैमेज कर सकता, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन है इस हवाले से वो ये है कि फॉर्डो न्यूक्लियर प्लांट इवन दो डैमेज नहीं हो सकता, तो यूएस ने प्लान किया है कि 2 से 3 एक ही स्पॉट पे जब आप वही बंकर बस्टिंग बॉम्ब मारेंगे तो फॉर्डो न्यूक्लियर प्लांट को भी हम हिट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि शायद नेवी या समुद्री या बहरी ताकत क्या अमेरिका मूव कर रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में। तो यूएसएस निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपना जो उसने रवायती पोर्ट कॉल यानी रिफ्यूलिंग कॉल थी वियतनाम के पोर्ट में, उसे उसने रोका और वो अब मिडिल ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी वो अपना एशियन थिएटर को छोड़ के मिडिल ईस्ट के थिएटर की तरफ मूव करना शुरू हो गई। ये ज्वाइन करेगा यूएसएस कार्ल विंसन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो कि ऑलरेडी अरेबियन सी में मौजूद है, और दूसरी वॉरशिप्स भी रिपोर्टेडली मूव करना शुरू कर चुकी हैं। ये शो कर रहा है कि लार्ज स्केल एयर कैंपेन होगी ईरान के ऊपर, जिस तरह एयर पावर मूव करी, ये भी एक इंडिकेशन है। आप देखिए कि एक वीडियो के अंदर हमने अभी आपको दिखाया है कि किस तरह यूएसएस निमित्ज मूव कर रहा है साउथ चाइना सी से और मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ। अब हम बात करें क्या स्ट्रेटेजिक रीजनिंग यूएस यूज कर रहा है, जस्टिफिकेशन करें क्या कि क्यों हमें हमला करना है। उसका एक अहम कंपोनेंट ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स इतने गहरी जगहों पे हैं, अंडरग्राउंड माउंटेन्स के अंदर हैं, कि इसराइल की कैपेबिलिटी नहीं है उनको न्यूट्रलाइज करने की। जहां तक थोड़ा बहुत डैमेज जो ऊपर वाले प्लांट्स को इसराइल ने कर दिया, जैसे नातान्स पे किया है, क्रूशल जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं वो अनटचेबल हैं बाय इसराइली हथियार। अब हम बात करें कि जिस तरह फॉर्डो, मैंने कहा कि फॉर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है जो कि डीप माउंटेन के अंदर बर्ड है, 300 फीट ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ईरान और उससे भी ज्यादा एक डीप मोर फोर्टिफाइड लोकेशन बिल्ड कर रहा है, पिकैक्स माउंटेन प्लांट को, जो कि कन्वेंशनल बॉम्ब्स नहीं रीच कर सकते, कन्वेंशनल बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी नहीं उधर रीच कर सकते। अमेरिका का एक बहुत बड़ा बंकर बस्टिंग बॉम्ब है, सिर्फ वो रीच कर सकता है, और वो बॉम्ब सिर्फ B2 बॉम्बर्स कर सकते हैं। उस बॉम्ब को हम कहते हैं द GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब, जो 13,000 किलोग्राम या 30,000 पाउंड्स का बॉम्ब है, जो कि 61 मीटर्स ऑफ कंक्रीट, एग्जैक्ट मैं 80 कहता है, लेकिन 61 मीटर्स ऑफ कंक्रीट को वो डैमेज कर सकता है डीप अगर हो। बॉम्ब कैन आल्सो बी डिप्लॉयड, सिर्फ B2 बॉम्बर में डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि इसराइल के पास नहीं है। तो ये बॉम्ब इसराइल को दे भी दी जाए तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर इसराइल और अमेरिका को ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह करना है तो सिर्फ अमेरिका ये अटैक कर सकता है, और ये एयर पावर को सप्लीमेंट सिर्फ कुछ स्पेशल फोर्सेस ऑन ग्राउंड कर सकती हैं, जिनकी मूवमेंट एक हमें नोट की है कि अमेरिका की जर्मनी की साइड से एक उनका स्पेशल फोर्सेस का प्लेन, ये अब कंफर्म न्यूज़ नहीं है, स्पेशल फोर्सेस का प्लेन मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा था, जिसके बीच में इसने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया। दिस इज नॉट कंफर्म, दीज आर जस्ट रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग राइट नाउ। अब हम बात करते हैं कि क्या टाइमलाइन है ये जंग की। अगर हम किस टाइमलाइन पे बात करें तो किस तरह जंग तेजी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। इसराइली अटैक से पहले ट्रंप ने अर्ज किया, तो ट्रंप को नेतन्याहू ने अर्ज किया कि यूएस एंड इसराइल का दुश्मन है ईरान, और हम कांस्टेंट कांटेक्ट में, हमारे मसले हमले में अमेरिका कांस्टेंट कांटेक्ट और पूरी तरह हमारे साथ इन्वॉल्व था मदद करने में इस अटैक में ईरान में। ठीक है, तो इसराइल ने पहले अटैक से पहले ये बात की है कि अमेरिका इन्वॉल्व था, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इसराइल की हर कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए और ईरान के गार्ड को भी नीचे करने के लिए नेगोशिएशन पे नेगोशिएशन शो करके। हालांकि अब वो सीरियस नेगोशिएशन थे ये नहीं, इस पे हम श्योरिटी अभी नहीं कह सकते, ज्यादा चांसेस लगते हैं कि ये नेगोशिएशन ही सीरियस नहीं थे, क्योंकि अमेरिकन रवैया बड़ा अनसीरियस नजर है। पहले वो एग्री करे कि ईरान सिविलियन यूज के लिए इनरिच कर सकता है,
لیکن این جب ساری ڈیل ہونے والی تو بیچ میں نے کہا نہیں کر سکتا. یہ شو کرتا ہے ان سیریس تھا, تو شاید امریکہ چاہتا تھا کہ ہم ڈسیو کر کے اٹیک کروائیں. امریکہ نے گرین لائٹ پرووائڈ کی اٹیک کے لیے پرائیویٹلی اسرائیل کو, لیکن پبلکلی ٹرمپ تھرو آؤٹ ایکسپریس کرتے ہو رہے ہو کہ اٹیک نہیں ہوگا, تاکہ ایرانین ٹارگٹس کھلے عام میں پڑے رہیں جو ان کو ایزیلی اٹیک کیا جا سکے. اور جون 14 کو اپروکسیمیٹلی یو ایس نے اپنے سارے نان اسینشیل سٹاف کو پل آؤٹ کرنا شروع کر دیا, تاکہ اگر ایسا ہو اور ایران حملہ کرے تو ان کو نقصان نہ ہو. پھر یہ جنگ اسرائیلی اٹیک ہوتا ہے جو کہ سرپرائز ٹریکس کرتے ہیں ایرانی نیوکلیئر سائٹس پہ, بلڈنگز کو لیول کرتا ہے, نتانز کو ہٹ کرتا ہے اور ڈزن ٹاپ سائنٹسٹ کو اساسینیٹ کرتا ہے. پھر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے اسرائیل کی طرف مسلز فائر کر کے ود اور کچھ ایئر ڈیفنسز کو بریچ بھی کر لیتے ہیں اپنے مسلز کے ذریعے اسرائیل میں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایرانی اٹیکس کو تھوارٹ کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے امریکن فوج اسرائیل کی انٹرسیپشن کی ایفرٹس میں مدد کرتی ہے. یو ایس جون 16 کو ہمیں نظر آئے کہ یو ایس ملٹری نے میسو ایئر لفٹ شروع کیا. ایئر لفٹ کیا ہوتا ہے فوجی ٹرمز یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی میسولی سپلائیز جہازوں کے ذریعے تیزی سے ڈپلوائے کریں خطے میں جہاں پہ آپ نے جنگ کرنی ہو یا یہاں پہ آپ نے کوئی اٹیک کرنا ہو. کیونکہ سمندری طریقے سے سلو ہوتا ہے تو ایئر لفٹ فاسٹ ہوتا ہے, تو ایئر لفٹ یوز کیا جاتا ہے ایک ٹرم کہ تیزی سے چیز کو موو کرنا تاکہ وہ اپنے ہدف کی طرف سارے ایسٹس, ملٹری ریسورسز ڈپلوائے ہم کر دیں. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ریٹیلیشن کے بعد ایران کی جو یو ایس ایس نمٹس کیریئر اسٹرائک گروپ جو ایشیا کے اندر چائنا کو ریٹرن کرنے کے لیے موو کرتا ہے ساؤتھ چائنا سی میں, اسے ساؤتھ چائنا سی سے موو کر کے مڈل ایسٹ میں ادر یو ایس نیول ایسٹس کے ساتھ موو کر دیا جاتا ہے. اور آج کی وقت تک ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ اپنے چیس پیسز آن دا بورڈ کنسسٹنٹلی موو کر رہا ہے. ٹرمپ نے ایشو کیا ہے ایک پبلک ریڈ لائن کہ اینی اٹیک یو ایس کے ایسٹس یا یو ایس کے بیسز پہ یا یو ایس کے سٹاف پہ ہم اپنی فوج کے فورسز سے رپلائی کریں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران نے کہا تھا کہ اگر کوئی اسرائیل حملہ کرے گا تو ہم امریکہ کو اس کا رسپانسبل ہو گے. ایران نے اب تک حملہ نہ ہی کیا, اس کا مطلب شو کرتا ہے کہ ایران اسٹریٹجکلی امریکہ کو کوئی ریزن نہیں دینا چاہتا حملہ کرنے کے, لیکن چانسز ہیں کہ امریکہ حملہ کرے گا اور ایران پھر اس کا جواب دے گا. اب کیا پوٹینشیل سیناریوز ہو سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ یو ایس ملٹری بلڈ اپ جو ہمیں یو ایس فوج کے اتنی زیادہ پریزنس میں ریلیز میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس سے دو افینسو یا اگریسو کام امریکی فوج کر سکتی ہے اس ٹائم. ایک ہے ڈائریکٹ یو ایس اسٹرائک وہ کریں ایران کی ہارڈن نیوکلیئر فیسلٹیز پہ. دوسرا ہے کہ وہ ایک سیفر بیٹ لیں جو کہ ہے اپنے ٹینکر فلوئڈ کو یوز کر کے اسرائیلی جیٹس کو ریفیول کریں اور 24 گھنٹے امپائر پہ بمباری کرنے کی فیسلٹی دیں تاکہ وہ مور بامبس کیری کرتے ہیں اور اسرائیل کی داہیہ ڈاکٹرین کو انفورس کر سکیں. داہیہ ڈاکٹرین کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ لبنان کی داہیہ نیبرہڈ کے سے اسٹریٹجی اسرائیل ڈاکٹرین میں آئی ہے کہ سویلینز کو ہٹ کرو, کانسٹنٹلی ان پہ بمباری کرو تاکہ سویلینز خود اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور لیکن اس سے ہمیشہ سویلین کیجولٹیز اور یہ تمام جنگی قانون کے خلاف ورزی. لیکن ہمیں غزہ میں دیکھ کے آئیڈیا لگا دی کہ اسرائیل کو جنگی قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ جو ان کا دل چاہتا ہے کرتے ہیں اور ان پہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا. تو ہمیں اسے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شاید امریکہ اسرائیل کو داہیہ ڈاکٹرین امپلیمنٹ ایران کے دور کرنے کی ایبلٹی دے بائی یہ 32 ٹینکر ایئر کرافٹ جو انہیں موو کیے ہیں. اور دوسری آپشن ہے امریکہ ڈائریکٹ, لیکن وہ زیادہ خطرناک ہے امریکہ کے لیے, امریکن ایسٹس کو بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو زیادہ سیفر بیٹ یہ ہے کہ اپنے اسرائیل کی ایئر فورس کو 24 گھنٹے ہوا میں رکھنے کی یہ فیسلٹی وہ پرووائڈ کرے. ایران نے ان ساری چیزوں کا اندازہ لگا دیا ہے اور انہیں اپنا رسپانس بھی تیار کیا ہوا ہے. انہیں اپنا اپنے جو موسٹ سفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہیں, ہائپرسونک مسل ہیں, ان کو اب تک استعمال نہیں کیا اور ان کو ڈیپ انڈر گراؤنڈ بنکرز میں رکھ رہے ہیں تاکہ ان کو تباہ بھی نہیں کیا جا سکے. اور ان وجوہات کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس ایران پہ ابھی تو نہیں, لیکن کچھ عرصے میں, جیسے ٹرمپ نے کہا 2 ہفتہ, یہ پھر دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن امریکہ کے اندر جو سیاست ہے, جو ان کی نیوی شپس کی موومنٹ, اور یہ بات امپورٹنٹ یاد رکھیں, امریکہ کے ایک سی آئی اے کے انالسٹ جان کیریاکو نے کہا کہ امریکہ نے جب کہیں جنگ کرنی ہوتی ہے تو ان کی شپس کی موومنٹ پہ غور کریں. اور ان ساری چیزوں کو جوڑتے ہوئے اور امریکہ کی سیاست پہ اس کو سمجھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ ابھی نہیں تو جلد ایران پہ اسرائیل کی مدد کے لیے حملہ کرے گا اور ایران کی حکومت کو گرانے کی بھرپور کوشش کرے گا. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے.
بہت شکریہ.